تو پیارا ہے، پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا ہے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. قال لا ينال عهد الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا.
حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے پڑھیا، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے تفصیلی تذکرے تو بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان فرمایا۔ اور یہ تذکرہ اس واسطے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت اس طرح دی شخصیت ہے کہ یہودی، عیسائی، مشرک، سارے مذاہب والے انہاں دے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت قابل احترام، قابل عزت ہے۔ سارے دے ہاں ہی انہاں دا احترام موجود ہے، اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل دے تذکرے تو بعد یہ بات سمجھائی اور اشارہ کیتا کہ جنہاں نو تسی اپنا جد امجد سمجھ دے جے اور اپنی نسبت ادھر کرنا اعزاز سمجھ دے جے، وہ نسبت دیکھو اور اپنے جد امجد تے غور کرو، اور ان دے نال اپنا رویہ اور اپنا کردار بھی چیک کرو۔ نسبت کدھر تے اپنا کردار تے اپنا رویہ کی، اور دعویٰ تہاڈا صداقت دا، سچائی دا ہے، تے پھر واقعی اگر تہاڈی نسبت ادھر ہے اور سمجھ دے جے کہ اسی ابراہیمی ہاں، تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو قبول کرنے واسطے تیار کیوں نہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں دے وچوں بات یہ بھی ہے کہ میں دعائے ابراہیم علیہ السلام بن کے آیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ بن کے جو آئے، انہاں نو ہی تسی منن واسطے تیار نہیں، انہاں نو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں، اور ویسے سمجھدے ہو کہ اسی ابراہیمی ہیں، ساڈا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے۔ اور اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او وقت کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا ان دے رب نے بکلمات، کچھ کلمات دے نال، فَأَتَمَّهُنْ،
بس اندے تے پورے اترے ازمانا اللہ ذوالجلال دا، ازمائشاں اللہ ذوالجلال دیاں سب تو زیادہ اگر ازمائشاں آئیاں نے تے اللہ دے نبیاں اور رسولاں تے آئیاں نے. جنہ کردار، جنہ رتبہ مقام بندے دا بلند ہوئے نا، انیاں ازمائشاں بھی زیادہ آندیاں. ازمائشاں بھی اس نوعیت دیاں سخت اور بڑیاں بڑیاں مضبوط ازمائشاں آندیاں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا. آزمایا کو معمولی نہیں، بڑیاں چیزاں دے اندر آزمایا. اور ان دے چوں ازمان دے مفسرین دے اقوال دے وچوں بات یہ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے یہ آزمانہ ابتلا دے متعلق کہ 10 خصائص نے جن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا گیا، اور یہ 10 چیزیں ایسیاں نے جنہ دا تعلق فطرت انسانی دے نال، انسان دی فطرت دے نال ان چیزاں دا بڑا گہرا تعلق موجود ہے. اور وہ چیزاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال وہ 10 چیزاں نے، اور وہ 10 دیاں 10 چیزاں کہ اون دے چوں کلی کرنا، نک دے اندر پانی پانا، کنگا کرنا یا دوسرے اندر مانگ کڈنی، مچھاں نو کٹوانا پست رکھنا، اور اسی طرح مسواک دا کرنا، ختنہ کرنا، بغلاں دے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹنا، اور پانی دے نال طہارت کرنا. اور یہ نال ملتی جلتی ہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 10 چیزاں فطرت نے، فطرت، اور یہ فطرت اسلام ہے. اور ان دے نال آپ سلم دی باتاں بھی یہی نے، لیکن ایک بات کہ وضو دے دوران وضو کردیاں نک چ پانی پانا، انہوں جھالنا، اور اسی طرح ہاتھ پیر دیاں انگلیاں دے پوریاں نو دھونا، اور اسی طرح جسم تے پانی بہانا اور داڑھی دا بڑھانا. باقی چیزاں تقریباً یہی نے، اور یہ چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فطرت اسلام کیا ہے. فطرت اسلام یعنی کچھ دا تعلق سر دے نال، کچھ دا تعلق جسم دے نال. اگر بندہ
ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਖੂਨ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨੌਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਨਾਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ। ਜਦਕਿ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ 40 ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ کہ ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں لٹاں کے سر تو لگ کے پیراں تک جا رہی ہیں، اور کنا کنا عرصہ دھوتا ہی نہیں انہوں نے، نہ کنگھی نہ صفائی نہ دھوتا، اور بندے نو ویکھ کے ویسے ہی بندے نو نفرت اور کراہت پیدا ہوتی۔ کیوں؟ فطرت کے خلاف معاملہ ہے، شریعت کے خلاف معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک ایک بات داڑھی دا بڑھانا، انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت اسلام چ لے آندا ہے۔ مچھاں دا کٹانا بڑھانا نہیں، پست رکھنا کٹانا، انہوں چھوٹیاں رکھنا، یہ فطرت ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر یہ الٹ کر رہے ہیں دیو فطرت کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں اور فطرت اسلام دی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اگر آزمایا جس معاملے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن نے خود کیا کہ پورے اترے ہوں دے اندر، بڑے بڑے امتحان آئے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی داستان بھی بڑی عجیب ہے، مگر ہر میدان اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب، کامرانی دے نال ہم کنار ہوئے، اور مفسرین نے بعد نے لکھیا کلمات تو مراد اوامر و نواہی، یعنی ایسے کام جندہ کرن دا اللہ نے حکم دیتا، جس کام تو روکیا، اگر کرن دا حکم دیتا تو انہوں کیتا، جس کام تو روکیا اتھو رکے نے۔ اور اسی طرح شرائع اسلام بعد نے لکھا کہ وہ 30 اور وہ 30 کس طرح؟ انہاں 3 چیزاں دا تذکرہ قرآن دیاں 3 سورتاں دے اندر، اور 3 سورتاں اندر وہ جو صفتاں 30 بیان ہوئیں نا، بعد دا یہ کہنا ہے کہ اندے تو مراد یہ 30 چیزاں نے، اور اندے جو پہلی سورت سورہ توبہ ایت نمبر 112، اور اس سورہ توبہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کچھ چیزاں دا تذکرہ بیان فرمایا۔ فرمایا التائبون، توبہ کرن والے، العابدون، عبادت کرن والے، الحامدون، اللہ دی تعریف کرن والے، السائحون، ان دا معنی
سیر و سیاحت بھی ہے، یعنی پھرنا، سیر کرنی، سفر کرنا، روزہ رکھنا اور دین دی تلاش اندر سفر تے نکلنا اور دین دی خاطر ہجرت کرنا۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی دا حکم دین والے، والناہون عن المنکر اور برائی تو روکن والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں قائم کردہ حداں دی حفاظت کرنے والے، جو اللہ نے حد مقرر کر دیتی ان دی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین فرمایا کہ مومناں نو بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو، جنہ اندر یہ خوبیاں یہ صفات پائیاں جاندیاں انہوں خوشخبری دے دیو۔ اور 10 چیزاں دا تذکرہ سورہ المؤمنون 18واں پارہ ابتدا اندر شروع اندر ہی اللہ ذوالجلال نے تذکرہ بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، فرمایا فلاح پا گیا کون؟ مومن۔ انہا مطلب ہے جڑا مومن نہیں وہ فلاح نہیں پائے گا۔ قد افلح المؤمنون مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون جڑے اپنی نمازاں دی اندر خشوع پیدا کر دینے، عاجزی پیدا کر دینے۔ والذین هم عن اللغو معرضون اور لغو باتاں بےہودہ باتاں تو اعراض کر دینے، کنارے تے رہندے نے، سائڈ تے رہندے نے۔ والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ لوگ جڑے زکوٰۃ نو ادا کرنے والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جڑے اپنی عزت آبرو شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فرمایا سوائے اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیاں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ایتھے انہاں واسطے کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فرمایا کہ جیڑا یہ جائز راستے چھڑ کے، جائز جگہ چھڑ کے اس تو علاوہ اپنی شرمگاہ نو استعمال کرے اور وہ بندہ وہ ہے جڑا حد تو تجاوز کرنے والا ہے، اللہ دیاں حداں دا خیال نہ رکھن والا بلکہ حداں تو تجاوز کرنے والا۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون فرمایا مومنو جڑے اپنیاں امانتاں دی اپنے وعدے دی نگبانی کرنے والے، پاسداری کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور فرمایا او مومن کہ جڑے اپنی نمازاں دی محافظت ہمیشگی باقاعدگی کرنے والے او لوگ نے۔ اولئک هم الوارثون فرمایا کہ اے لوگ جڑے نے انہیاں خوبیاں دے مالک، فرمایا اے لوگ وارث نے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون فرمایا کہ اے فردوس دے وارث ہون گے اور ان دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ اور تیسرا مقام قرآن دا سورہ احزاب ہے، سپارہ 22 سورہ احزاب ایت نمبر 35۔ اللہ ذوالجلال نے اس مقام تے بھی 10 چیزاں گنوائیاں۔
اور وہ 10 چیزیں فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والیاں عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت دے نال اللہ نو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ 10 دیاں 10 صفتاں جو مرداں اندر وہی عورتاں اندر، ہن جیڑا بھی انہاں 10 صفتاں نو اپنے آپ اندر پیدا کرے، فرمایا اللہ پاک نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ فرماتے نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں واسطے تیار کیتا بخشش نو و اجرا عظیما، اور بڑا اجر، بخشش بھی بڑا اجر بھی۔ اور یہ 30 چیزاں ایسیاں نے کہ اللہ پاک نے قرآن دے 3 مقامات تے، سورہ توبہ دے اندر، مؤمنون دے اندر، سورہ احزاب دے اندر، مختلف مقامات تے ان چیزوں نو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، مفسرین نے لکھے ہے کہ ایک کلمات تو مراد یہ چیزاں بھی نے، مگر کوئی بھی چیز ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے جس چیز اندر بھی آزمایا، جس چیز اندر بھی آزمایا، کوئی بھی طریقہ کار اپنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر فرمایا بکلمات فاتمہن، اللہ نے کلمات دے ذریعے آزمایا، ان دے اندر پورے اترے، بلکہ اینا پورے اترے اللہ نے قرآن دے ایک مقام تے تعریف بیان فرمائی، وَإِبْرَاهِيم، اور ابراہیم علیہ السلام ہو الذی وفا، جنہوں نے وفا دا اظہار کیتا، یعنی پورے اترے، پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وفا والے کر کے دکھان والے۔ اگر ازمائشاں دی بات کریے، ازمائشاں اد بھی آندیاں نے، مگر ازمائشاں یاد رکھو کدے اللہ دے کے ازماندہ ہے، کدے اللہ کھو کے ازماندہ ہے۔ کسی بھی اعتبار نال اگر ازمائش آئے، کسی بھی اعتبار نال بندہ پورا اترے تے پھر بات ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اس طرح آزمایا، بندہ حیران ہی رہ جاندہ ہے انہاں دی حالات زندگی نو پڑھ کے، قرآن دیا ان چیزاں تے غور کر کے، فکر کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ازمائشاں بڑیاں عظیم ازمائشاں، مگر ہر ازمائش اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے نے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا اسے بات دا کہ ظاہر ہے جدو اللہ ایک آزماندہ ہے، حالانکہ وہ جاندہ بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے، انہوں سارا ہی پتہ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی لکی نہیں، اور کسی چیز تو بے خبری نہیں،
ان دے باوجود اللہ پاک نے آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا چیزوں دے اندر پورے اترے. اگر دیکھیا جائے غور کیتا جائے انہاں دی آزمائشاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائشاں تے اگر دیکھیا جائے ابتدا اندر شروع اندر ہی ایسے گھرانے دے اندر اکھ کھلی ایسے گھرانے دے اندر کہ جیڑا کاری بتاں نو بنان والا اور بت بنا کے بیچن والا کر ہے. ایسے گھر دے اندر اکھ کھلی اور باپ چاہتا سی چلو بچہ ہویا ہے یہ میرا ساتھی بنے گا میرا حد بڑھائے گا. مگر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو ہی سمجھانا شروع کر دیتا کہ ابو یہ تے کام ہی ٹھیک نہیں تے معاملہ ہی غلط. اور ازمائش دیکھو کنی سخت ازمائش. باپ نو سمجھایا چاہیے تے سی کہ سمجھ دے سمجھن دی بجائے ازمائش اینی سخت فرمایا کہ چل گھروں ہی نکل جا. گھر چھڈنا پیا والدین کنبہ قبیلہ وطن سب کچھ چھڈنا پیا. کس بات دی خاطر؟ اللہ دی رضا دی خاطر اون دے حکم دی خاطر چھڑ دیتا. کتنی بڑی قربانی. کیا یہ بات چھوٹی بات ہے؟ اللہ دی رضا دی خاطر آج ایک بندہ یہ سمجھے کہ اے بندہ رائے راست نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں چاہے کڈا قریبی کیوں نہ ہوئے سمجھائے ہر لیا نہ سمجھائے نہ سمجھے تے صرف اس بات دی خاطر لا تعلق ہونا کہ اللہ دی رضا دی خاطر. اللہ دی رضا نہیں تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. اگر نہیں آئے گا حق پر سے تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے چھڑ دیتا سارے نو. کتنی بڑی قربانی کہ ہر چیز نو خیر آباد کہہ کے چلے گئے. اگر دوسری ازمائش تے غور کرو تے وقت ایسا بھی آیا کہ ایک میلے دے موقع تے قوم دے بت پنے توڑیا. نمرود نے بلایا مکالمہ ہویا. مکالمے تو بعد وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹیا گیا. اور آگ دے اندر سٹیا جانا کیا ایک معمولی آزمائش؟ کتنی بڑی آزمائش. اور کس بات دی خاطر سی؟ اللہ دی خاطر حق دی خاطر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ان دا بھی سامنا کرنا پیا. وقت ایسا بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا میرے ابراہیم اپنی بیوی اپنا بیٹا جڑا بڑی مدت تو بعد ملے ہے بیوی بھی بیٹا بھی اتھو لے جا کے مقام میں غیر ذی زرع مکہ مکرمہ جتھے کوئی چیز نہ درخت نہ ندی نہ نالے نہ جنگلات نہ پانی نہ کھانا کوئی چیز نہیں. جنگل ہی جنگل پہاڑ ہی پہاڑ ویرانہ ہی ویرانہ کوئی چیز نہیں کوئی مکان نہیں کوئی سہولت نہیں. ایسی جگہ تے جا کے انہوں نے چھڑ کے آ جا. ان ایسی جگہ تے اپنی بیوی اور بچے نو چھڑ کے آ جانا کیا یہ معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں. اتنی بڑی یہ بھی آزمائش اور یہ بھی قبول کر لیا. وقت آیا اوہی بیٹا جس بیٹے نو بڑی مدت تو بعد اللہ نے عطا کیتا تھوڑا جہا چلن پھرن دے قابل ہویا اور اس بیٹے نو دے بارے اندر ہی ازمائش اندر مبتلا کیتا. اور ازمائش اندر مبتلا کیسا کیتا؟ خواب اندر دیکھیا کہ میں آپ ہی انہوں گویا کہ اللہ دے راہ اندر قربان کر رہے ہیں ذبح کر رہے ہیں. اور اس بات واسطے بھی بالکل پورا اترن واسطے تیار ہو گئے. ان دے اندر بھی لچک نہیں کوئی نرمی نہیں
کہ میں ایسا نہیں کرنا، میں نہیں مننا گا، میں تسلیم نہیں کراں گا۔ ازمائشاں اگر دیکھیاں جان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جنوں ازمایا گیا ہوئے مگر وہ پورا اتریا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے تد ہی تعریف اندر بات کی تھی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہ وفا دا اظہار کیتا، وفا دا بے وفائی دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا دا اظہار کیتا۔ اور اتنی ساریاں عبادتاں کتاب و سنت دیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان بھی، رب دا قرآن بھی اگر دیکھیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ سیرت ہے، سیرت جو چنجوڑ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون نے، جن دے بارے اندر اللہ تذکرہ کر رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور وہ وقت یاد کرو بنی اسرائیل دے لوگوں، تو اڈا تے کردار ہی بڑا عجیب ہے، تو اڈے تے معاملات ہی بڑے عجیب نے، تو اڈا رویہ ہی بڑا عجیب ہے، کر دے کچھ جے کہندے کچھ جے، تو اڈے تے معاملے ہی بڑے عجیب نے، تے نسبتاں کدھر کر رہا جے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جدوں آزمایا اللہ نے تے پورے اترے، ہر آزمائش اندر پورے اترے، تے اللہ ذوالجلال نے جدوں آزما لیا تے پھر کی اعزاز دیتا، اللہ نے کی شرف عطا کیتا، اللہ نے کس انعام دے نال نوازیا، اللہ نے اعزاز ایسا شرف ایسا عطا کیتا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میرے ابراہیم میں تینوں پوری انسانیت دی قیادت بھی عطا کر دیتی ہے، تے پوری انسانیت دا امام بھی بنا دیتا ہے۔ ان ساریاں دا امام بن جانا، ساریاں دی قیادت دا مل جانا، پیشوا بن جانا کوئی معمولی بات نہیں دینا۔ اللہ کتنا بڑا اعزاز دے رہنے، تے اینے وڈے مرتبے بغیر کچھ کرن تو ملے، اینیاں آزمائشاں، اینے امتحان، اینیاں سختیاں تو بعد فرمایا وَقَالَ إِنِّي، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرے ابراہیم علیہ السلام میں رب نے تینوں لوگاں دا پیشوا بنا دیتا، اور انہاں لوگاں دی اندر سارے ہی موجود نے، سارے ہی موجود نے، اور اللہ ذوالجلال نے جدوں اے اعزاز عطا کیتا ہے، اے شرف عطا کیتا، تے نال ہی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فرمان دے کینے اللہ پاک دے کولوں قال ومن ذریتی، اور اے محبت بھی بڑی انوکھی، ادھر بھی محبت سی بچے دی، مگر اللہ دا حکم چھڈ آئے، قربان کرنو تیار ہو گئے، اور ادھر اعزاز ملیا، شرم ملیا، تے بندہ چاہتا ہے جس طرح میری عزت میرا احترام اس طرح بچیاں دا بھی بھلا ہو جائے۔ اے بھی محبت کہ بچیاں نو بھی اعزاز ملے، بچے بھی اندے نال ہم کنار ہو جان، بچیاں نو شرف حاصل ہو جائے، تے نال ہی اللہ پاک دے کولو کہہ رہے نے قال ومن ذریتی، اللہ کیا میری اولاد اندر بھی، یعنی میری اولاد نو بھی یہ ہوئی چیز ملے گی کہ شرف بھی ملے گا، پیشوائی بھی ملے گی، اور اے عزت اے احترام میری اولاد نو بھی ملے گا، ان واسطے خاص دا اظہار کر دیتا، اور اللہ ذوالجلال نے شرف تے بڑا عطا کیتا، اعزاز تے بڑا عطا کیتا۔ سورہ عنکبوت اور اللہ پاک دا قرآن ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر دیا ایک مقام تے اعلان فرمایا
فرمایا سورہ عنکبوت اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ پاک نے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، میں رب نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا کون دیتا؟ اسحاق و یعقوب، اور اسحاق نو بیٹا کون دیتا؟ یعقوب علیہ السلام، اور انہاں تو اگے ساری بنی اسرائیل چلی، ساری بنی اسرائیل۔ اسحاق بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا، اور انہاں نو بیٹا اللہ نے یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور انہاں دی اولاد دے اندر جڑی خواہش دا اظہار کیتا سی نا اللہ، کیا اے اعزاز شرف میری اولاد نو بھی ملے گا؟ تے اس تو بعد معاملہ کی ہویا؟ جننے نبی آئے، جننے نبی سارے دے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک صرف اینا لفظ کہنے قال ومن ذریتی، اے محبت، اے کشش، اے دعا، اے آرزو، اے تمنا، اے خواہش کر دیتی اللہ اے ذات جڑا منو دیتا ہی، انی جائلک للناس اماما، اللہ لوگاں دی امامت پیشوائی اللہ میری اولاد اندر بھی اللہ کس طرح عطا کر رہے ہیں؟ فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام نو بیٹا یعقوب عطا کیتا، اور اس تو اگے پھر جن نبی بنی اسرائیل دے اندر آئے، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، اس سارے دے سارے نبی حضرت بنی اسرائیل دی اس اولاد اندروں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام دی گویا اولاد چو اس لڑی چو آئے۔ اور دوسری طرف دیکھیں فرمایا اللہ پاک نے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، وَجَعَلْنَا اسی کر دیتا فی ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ان دی اولاد دی اندر نبوت نو، والکتاب، اور کتاب بھی گویا انہاں دی اولاد دی اندر نبوت بھی کتاب بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جڑیاں کتاباں آئیاں وہ بھی انہاں دی اولاد اندر، اور نبوت آئی وہ بھی انہاں دی اولاد اندر۔ خاص دا اظہار کس مقام تو ہو رہے ہیں؟ قال ومن ذریتی، اللہ نے کنج نوازیا، کنج اعزاز تے شرف عطا کیتا اللہ پاک نے۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، میں رب نے انہوں اجر دیتا دنیا اندر۔ کنا اجر، کنا اجر؟ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا اندر میں رب نے انہوں نے اجر عطا کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو میں رب نے اجر عطا کیتا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت دے وچ بھی ہونگے، نیکاں دے وچ ہونگے۔ اللہ نے بڑی بڑی تعریف کر دیتی اس مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا بعد اندر جن نبی آئے کتاب آئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک کنہ دی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آمنہ تے لال آئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو ہی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ بن کے آئے۔ گویا کہ اس تو بعد کتاباں نبوت ساری دی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اعزاز اندر، شرف اندر، اور یہ جڑی خاص کیتی سی نا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد چوں
اللہ میری اولاد دا معاملہ اے اپنی بھلائی صرف نہیں، اپنی نیکی صرف نہیں، ایمان نہیں، تقوی نہیں، نال اولاداں دی فکر پیدا کرو۔ اے نہیں بندہ آپ ٹھیک ہو جائے، اولاداں جو مرضی کرن، آپ ٹھیک ہو جائے، بیوی جو مرضی کرے، نہیں نہیں، اپنے نال نال اولاداں دی فکر کرو۔ اے نبیاں دی سنت ہے، اے نبیاں دا طریقہ ہے، اور نبی دے الفاظ تڑپا رہے نے، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، قال ومن ذریتی۔ اور سوال رب نے پھر اگے فرمایا کی خاص دا اظہار تے کر دیتا، اللہ نے شرف بھی دیتا، مگر نال ایک بات بھی کہہ دیتی، فرمایا کی اللہ پاک نے قال لا ینالو عہد الظالمین۔ یہ جڑی بات ہے نا، اس بات نے آ کے نخیڑے کر دیتے اور بات نو سمجھا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خواہش ضرور، فرمایا میرے ابراہیم تیری عزت اپنی جگہ، تیرا احترام اپنی جگہ، تیرا شرف اپنی جگہ، اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ پوری انسانیت جو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ کتنا بڑا احساس، اتنا تعلق، اتنا احساس، اتنا شرف، مگر ان دے باوجود کی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین۔ اے نبوت، اے پیشوائی، اے امامت خلق، امامت دا مسئلہ، قیادت دا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، شعور دے نال، عمل دے نال، ایمان دے نال، جیڑا اپنے آپ نو ان دا اہل ثابت کرے گا، اے معاملہ ان دے واسطے ہوئے گا، اے معاملہ ان دے واسطے جیڑا اپنی سمجھداری دے نال، اپنے عمل دے نال، اپنے ایمان کامل دے نال اس بات نو ثابت کرے گا کہ میں امامت دا اہل ہاں، تے فرمایا اے امامت دا مسئلہ اون دے واسطے، اے اون دا شرف۔ لیکن جیڑا تہاڈی اولاد چو ظالم ہوئے گا، کون ہوئے گا؟ ظالم۔ بڑی تفسیر ہے اس بات دی۔ ظالم جڑا ہوئے گا، ظالم، فرمایا اے امامت دا شرف انہوں مل سکدا، نافرمان نو، ظالم نو۔ ہن ظالم کون ہے؟ ظالم قرآن نے اتھے بھی بڑیاں صراحتاں کیتیاں کہ ظالم کون، اور ظالم ایک مقام دے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم، چھوٹا ظلم نہیں، بڑا ظلم ہے۔ لہذا بندہ مشرک ہوئے تے انہوں امامت مل سکتی، وہ امامت دا اہل ہی نہیں، حالانکہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام خاص دا اظہار کر رہے ہیں، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، فرمایا تیرا شرف اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، مگر میرے اصول اپنی جگہ۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ پیر جڑا ہوئے گا ضروری نہیں کہ ان دا بیٹا بھی پیر ہی ہوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر آخر تے فرمایا کہ جس بندے نو اون دے عمل نے پیچھے سڑ دیتا، بات پہ غور کرے، جس بندے نو اون دے عمل نے پیچھے سڑ دیتا، اون دا نسب انہوں اگے لے جا سکتا، اگے نہیں لے جا سکتا۔ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نسب ہوئے، نسب ہو، لڑی ہو، سارا معاملہ ہو، لیکن ہوئے مشرک، ہوئے فاسق، ہوئے نافرمان، تے اے نسب فائدہ دے گا
نہیں دے گا۔ اور اس زمرے اندر قرآن دی اے صراحت، قرآن دی اے آیت آخری حصہ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمہ دے نال میرا کوئی ایسا عہد نہیں، میرا عہد انہوں نے نہیں پہنچے گا، اس عہد دے اندر وہ لوگ نہیں آن گے۔ اور ظالمہ دے بارے اندر قرآن نے ایسیاں باتاں بھی بیان فرمائیاں کہ ایسے لوگ جڑے اللہ دیاں حداں تو تجاوز کرنے والے، وہ بھی ظالم نے، اپنے آپ تے ظلم کرنے والا وہ بھی ظالم ہے، اللہ دے گھر چو روکن والا، اللہ دے گھر نو ویران کرن والا وہ بندہ بھی ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ دی گواہی نو چھپان والا بندہ وہ بھی ظالم ہے، اور اسی طرح اللہ دے ذکر، اللہ دی نصیحت تو منہ موڑن والا بندہ وہ بندہ بھی ظالم ہے۔ اگر قرآن دے یہ مقام پڑھا، قرآن دیا یہ صراحتاں پڑھا تو یاد رکھو وقت درکار ہے۔ اللہ پاک نے ان لفظوں دے اندر بڑا ہی مختصر اس بات والے اشارہ کر دیتا کہ اگر بندہ ایک شرف والا، عزت والا، احترام والا وہ اپنی جگہ، مگر اگر اون دی لڑی دے وچوں، نسل دے وچوں غیر سہلے، اون دے عمل ٹھیک نہیں، وہ بندہ نیک نہیں، اہل ایمان نہیں، اور اپنے عمل اندر، ایمان اندر اگر پختہ نہیں تے پھر وہ اس معیار تے، اس امامت تے، اس پیشوائی تے وہ نہیں آ سکے گا جو اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائی۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معاملے اندر کوئی بندہ اون دا اہل نہ ہون دی وجہ تو اہل نہیں بن سکتا تے پھر کسی دوسرے دا تے بل اولا ہی نہیں بن سکے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح دا پھر مرضی ہوئے جو مرضی کریے، ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن دی اس آیت دے اندر بڑیاں ساریاں باتاں دا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال بیان فرما دیتا۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اے خوبیاں اپنے آپ اندر پیدا کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساری حالت یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چاندہ مفسرین نے لکھا ہے کہ محبوب تو محبوب چیز، پیاری تو پیاری چیز، قیمتی تو قیمتی چیز جو بھی اللہ نے منگی جناب ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیتا۔ کوئی محبوب چیز کوئی بھی، اور جس طرح والدین، بیوی، بچے، اپنا آپ اگ دے حوالے یا دیگر ایسیاں باتاں، بیٹی دی قربانی، کوئی بھی ایسا معاملہ اللہ محبوب، پیاری تو پیاری چیز، قیمتی تو قیمتی چیز اللہ دا حکم ہو گیا نا۔ ایک مقام تے پوچھن والے نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ سارے لوگوں چو اللہ نے تو انہوں اپنا دوست کیوں بنایا؟ آج دعوت اسی کر سکنے نا میں بھی دوست ہاں، ہر بندہ ہی کہہ سکتا ہے میں بھی دوست اللہ دا، مگر اے کام جڑا نا ایڈا سوکھا نہیں۔ پہلی بات ہی صرف پہلی بات یہ سی فیل ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ ایک پاسے خالق دا حکم ہوئے اور دوجے پاسے مخلوق دا حکم ہوئے، میں ساری مخلوق دا حکم ٹھکرا دینا، خالق دا حکم من لینا۔ ہن اسی اپنا جائزہ لے لیے اس کام کہ ساڈے اندر یہ بات آیا ہے کہ ایک پاسے عرش والے رب دا حکم ہوئے اور دوجے پاسے جگ والے اندر مخلوق دا کوئی بھی بندہ ان دا حکم ہوئے، تے کیا اسی اللہ پاک دے حکم نو ترجیح دین والے ہیں یا لاپرواہی دا اظہار کرنے والے ہیں؟ ساڈے اندر تے معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جس چیز دا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے میں ان دی کدے فکر نہیں کی تھی۔
جس چیز کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے میں ان کی فکر نہیں کی تھی۔ کس چیز کا ذمہ اٹھایا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، مگر سانوں ایسے فکر اندر سب کچھ ہی بھولے ہے۔ ادھر فرمان نے فکر ہی نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہاتھ بن کے بہنا، ان کا مطلب ہے کوشش جائز طریقے نال، جائز کام جائز کوشش منع نہیں، توکل دے خلاف نہیں کرنی چاہیے، مگر ایسے ہی وجہ تو بندہ سب کچھ ہی کسی چیز کی پرواہ ہی نہ کرے۔ اور تیسری خوبی فرمایا میں اونی دیر کھانا نہیں کھاندا جنی دیر میرے نال مہمان نہیں کھاندا۔ اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، دوست، اور یہ دوستیاں اس طرح معمولی بات نہیں، ان دے واسطے بڑیاں قربانیاں بڑا کچھ کرنا پیا، اور اپنے آپ اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اور ساری قربانی تو اللہ خیر کرے، مال پوچھ لو کوئی نہیں، وقت کی قربانی ویسی دین کو تیار نہیں، اور اینی کو قربانی کہ 8 دن بعد جمعہ بھی ٹائم تے پڑھنے کو تیار۔ یہ حکم کیندا ہے؟ اللہ دا، اون دے محبوب دا، مگر اینی بھی قربانی سی، اینی بھی قربانی دین کو تیار نہیں، اے ساڈے جذبے۔ اور ادھر ہر قربانی، ہر طرح دی قربانی، ہر قیمتی چیز دی قربانی دین واسطے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہر موقع تے تیار نے، اور اس واسطے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ نے جس بات چ انہوں نے آزمایا اندے تے پورے اترے، وہ پورا کر دکھایا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو بھی ایسا ایمان اور ایسے ایمان دی مضبوطی اللہ سانو نصیب فرمائے، اور اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں تے ہر لحاظ نہ سانو پورا اترن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور فطرت اسلام دے حوالے نال جو باتاں بیان کیتیاں نے اللہ پاک وہ باتاں فطرت دے خلاف نہیں، اسلام دے خلاف نہیں، بلکہ جو فطرت دا تقاضا، شریعت دا تقاضا، اسلام دا تقاضا ہے اللہ اون دے مطابق سانو کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو پیارا اے پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا اے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما